السلام علیکم ناظرین، گلوبل میون ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ چیف جسٹس کا کہنا ہے کہ 14 مئی کو الیکشن کا فیصلہ تھا، وہ وقت واپس نہیں لایا جا سکتا۔ ہر چیز تشدد اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی۔ نئے بجٹ میں بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش۔ اگلے مالی سال میں تجارتی خسارہ 28 ارب 70 کروڑ ڈالرز ہونے کا امکان۔ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ۔ حکومت رواں مالی سال مقررہ معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ زرعی شعبے کی شرح نمو 1.55% رہی، جس کی نمو کا ہدف 3.9% مقرر تھا۔ شدید سیلاب نے زراعت سمیت دیگر اقتصادی شعبوں کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ توشہ خانہ گھڑی کی جعلی رسید کا الزام، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ایک اور مقدمہ درج۔ سابق خاتون اول زلفی بخاری، شہزاد اکبر سمیت دیگر نامزد۔ پردے کے باعث شوہر کے ساتھ نیب آنا چاہتی ہوں، بشرا بی بی کا نیب کو خط۔ ایشیا کپ ورلڈ کپ، چیئرمین پی سی بی کی وزیر اعظم سے اہم ملاقات۔ وزیر اعظم نے نجم سیٹھی کو چیئرمین پی سی بی کے لیے امیدوار نامزد کر دیا۔ بھارتی کرکٹ بورڈ میں کرپشن کا بازار گرم، سابق بھارتی پولیس چیف کا انکشاف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیوتھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیوتھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے ہیں کہ عدالتی دروازے پر احتجاج انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ پنجاب میں انتخابات کے عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن کی نظرثانی درخواست پر سماعت چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کی، جس کے آغاز پر چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ نیا قانون بنا، اس پر آپ کو نوٹس کر رہے ہیں۔ سماعت کا آغاز ہوا تو چیف جسٹس پاکستان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس کچھ درخواستیں آئی ہیں، ریویو ایکٹ کا معاملہ کسی اسٹیج پر دیکھنا ہی ہے، اٹارنی جنرل کو نوٹس کر دیتے ہیں۔ ریویو ایکٹ پر نوٹس کے بعد انتخابات کیس ایکٹ کے تحت بینچ سنے گا۔ علی ظفر صاحب، آپ بھی ریویو ایکٹ پر اپنا نقطہ نظر بتا دیں۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ انتخابات کا معاملہ قومی مسئلہ ہے، 14 مئی کے فیصلے پر عمل درآمد ممکن نہیں، مگر یہ فیصلہ تاریخ بن چکا۔ عدالتی فیصلہ تاریخ میں رہے گا کہ 90 روز میں انتخابات لازمی ہیں۔ دیکھنا تو یہ تھا کہ کیا انتخابات کے لیے 90 روز بڑھائے جا سکتے ہیں؟ کیا 9 مئی کے واقعات کے بعد حالات وہ ہیں جو آئین میں انتخابات میں التوا کے لیے درج ہیں؟ ہر چیز تشدد اور زور زبردستی سے نہیں ہو سکتی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کوئی ایسا راستہ بتائیں کہ وقت کی بچت ہو۔ اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ حکومت اور حکومتی اداروں نے قانون کے مطابق چلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ آج حکومت کی سوچ ریاضی کی بنیاد پر نہیں، قانون اور حقائق پر ہے۔ حکومت کی اچھی قانون سازیوں کو ہم سراہتے ہیں۔ حکومت تو دروازوں پر احتجاج کر رہی تھی۔ کیا احتجاج کا مطلب انصاف کے معاملے میں رکاوٹ ڈالنا تھا؟ یہ جو انصاف کا کام ہم کر رہے ہیں، یہ مولا کریم کا کام ہے۔ ہمارے کام میں دخل دینا تو حق میں مداخلت کرنا ہے۔ عدالت نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ ریویو آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس ایکٹ کے خلاف درخواستیں آئیں۔ درخواست گزاروں کے مطابق نظر ثانی کے دائرہ کار کو بڑھانے کا ایکٹ غیر قانونی ہے۔ درخواست گزاروں کے مطابق نظر ثانی کا دائرہ اختیار بڑھانے کے لیے آئینی ترمیم لازم ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر لارجر بینچ نے پہلے ہی حکم امتناع دے رکھا ہے۔
دونوں کیسز ایک ساتھ سماعت کے لیے منگل کو مقرر کیے جائیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ ممکن ہے منگل سے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کریں۔ پنجاب انتخابات کیس بھی ریویو ایکٹ کیس کے ساتھ مقرر کیا جائے گا۔ بعد ازاں عدالت نے پنجاب انتخابات کیس اور ریویو ایکٹ کے خلاف درخواستیں ایک ساتھ سننے کا فیصلہ کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت آئندہ منگل 13 جون تک ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ سپریم کورٹ نے پنجاب میں 14 مئی کو انتخابات کرانے کا حکم دیا تھا، جس پر الیکشن کمیشن نے 3 مئی کو فیصلے پر نظر ثانی درخواست دائر کی۔ کیس میں وفاقی حکومت، نگراں پنجاب حکومت اور الیکشن کمیشن سمیت پی ٹی آئی اپنے جواب جمع کرا چکے ہیں۔ نئے بجٹ کے لیے پاکستان بزنس کونسل نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں، جن میں بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش بھی شامل ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نئے بجٹ کے لیے پاکستان بزنس کونسل نے کچھ تجاویز پیش کی ہیں، جن میں بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش بھی شامل ہے۔ ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے کہ اگلے مالی سال میں تجارتی خسارہ 28 ارب 70 کروڑ ڈالرز ہوگا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ بجٹ میں بینکوں سے رقوم نکلوانے پر ود ہولڈنگ ٹیکس لگانے کی سفارش کی گئی ہے۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی 50 روپے سے بڑھا کر 60 روپے فی لیٹر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے کہ حکومت نان ٹیکس آمدن 2.9 ٹریلین تک لے جانا چاہتی ہے، اس لیے حکومت کو 10 روپے فی لیٹر لیوی بڑھانے سے 870 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق بجٹ میں نان فائلرز کے لیے گاڑیوں پر ایڈوانس انکم ٹیکس میں دگنا اضافہ کرنے کی تجویز دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے کہ انجن کیپیسٹی کے بجائے خریداری رسید پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق بجٹ میں ملکی برآمدات کا ہدف 30 ارب ڈالرز مقرر کیا گیا، جبکہ درآمدات کا تخمینہ 58 ارب 70 کروڑ ڈالرز لگایا گیا ہے۔ نان فائلرز پر بینکوں سے یومیہ 50,000 روپے کیش نکلوانے پر ٹیکس ختم کر دیا گیا تھا، تاہم اب بجٹ میں نان فائلرز پر بینک سے کیش نکلوانے پر عائد ٹیکس دوبارہ لگانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ ذرائع ایف بی آر کا مزید کہنا ہے کہ حکومت اس حاصل شدہ رقم سے پینشن میں 30% تک اضافہ کرنا چاہتی ہے۔ ذرائع ایف بی آر کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجٹ میں انکم ٹیکس ایکٹ کی شق 231، 231A اور 236P کو بحال کرنے کی سفارش بھی کی گئی ہے۔ اقتصادی سروے کے اہم نکات کے مطابق رواں مالی سال معاشی شرح نمو 0.29% رہی، جبکہ ہدف 5.01% کا تھا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اقتصادی سروے کے اہم نکات کے مطابق رواں مالی سال معاشی شرح نمو 0.29% رہی، جبکہ ہدف 5.01% تھا۔ اسی طرح زرعی شعبے کی شرح نمو 1.55% رہی، جس کی نمو کا ہدف 3.9% مقرر تھا۔ ملکی معیشت کا حجم کم ہو کر 341 ارب 50 کروڑ ڈالر پر آ گیا۔ گزشتہ مالی سال کے مقابلے جی ڈی پی میں 34 ارب ڈالر کمی ہوئی۔ سال 2021 تا 2022 میں ملکی معیشت کا حجم 375.4 ارب ڈالر تھا۔ رواں مالی سال 2022 تا 2023 کے اقتصادی سروے کے اہم نکات سامنے آ گئے، جس کے مطابق رواں مالی سال کے لیے مقرر کردہ معاشی اہداف حاصل نہ ہو سکے۔ اقتصادی سروے کے اہم نکات کے مطابق بجلی، گیس اور پانی فراہمی کی شرح نمو 6.03% رہی، جبکہ ان کا ہدف 3.5% تھا۔ تعمیرات کے شعبے کی شرح نمو منفی 5.53% رہی، جس کا ہدف 4% تھا۔ انفارمیشن اور کمیونیکیشن کے شعبوں کی گروتھ 6.93% رہی اور اس کا مقررہ ہدف 6% تھا۔ اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ سرگرمیوں کی گروتھ 3.72% رہی، جبکہ اس کا ہدف 3.8% تھا۔ تعلیم کے شعبے کی گروتھ 4.9% ہدف کے مقابلے میں 10.44% رہی۔ جنگلات کے شعبے کی شرح نمو 3.93% رہی، اس کا ہدف 4.5% مقرر تھا۔ صنعتی شعبے کی شرح نمو منفی 2.94% رہی اور اس کا ہدف 5.9% تھا۔ علاوہ ازیں بڑی صنعتوں کی گروتھ 7.4%، ہدف کے برعکس منفی 7.98% رہی۔ چھوٹی صنعتوں کی گروتھ 9.03% رہی، جبکہ ہدف 8.3% تھا۔ ملک میں شدید سیلاب نے زراعت سمیت دیگر اقتصادی شعبوں کو بھی بری طرح متاثر کیا۔ فصلوں کی شرح نمو منفی 2.49% رہی۔ اہم فصلوں کی گروتھ منفی 3.20% رہی، جبکہ فصلوں کی گروتھ کا ہدف 3.5% مقرر تھا۔ لائیو اسٹاک کی ترقی کی شرح نمو 3.78% رہی، جبکہ اس کا ہدف 3.7% مقرر تھا۔ فشریز کے شعبے کی گروتھ 1.44% رہی، جس کا ہدف 6.1% تھا۔ اقتصادی سروے کے مطابق رواں مالی سال ملکی معیشت کو سیلاب جیسی قدرتی آفات کا سامنا رہا۔ سیلاب اور سیاسی عدم استحکام کے باعث معاشی گروتھ کم رہی۔ روس،
یوکرین جنگ کے باعث عالمی سطح پر کموڈٹی پرائس میں اضافہ ریکارڈ ہوا، جس کی وجہ سے مہنگائی کی شرح میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ توشہ خانہ کیس میں گھڑی کی جعلی رسید دینے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ توشہ خانہ کیس میں گھڑی کی جعلی رسید دینے کے الزام میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا۔ FIR شہری نسیم الحق کی مدیت میں درج کی گئی، جس میں سابق خاتون اول زلفی بخاری، شہزاد اکبر سمیت دیگر کو نامزد کیا گیا ہے۔ مقدمے میں فراڈ، نوسر بازی اور ہیرا پھیری کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ مقدمے میں گھڑی کی فروخت کے معاملے میں جعلی رسیدیں تیار کرنے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔ چیئرمین PTI کے خلاف فراڈ کا مقدمہ 6 جون کو تھانہ کوہسار میں درج کیا گیا۔ درخواست گزار کے مطابق چیئرمین PTI اور دیگر نے توشہ خانہ گھڑی کی خرید و فروخت میں میری دکان کی جعلی رسید استعمال کی۔ دوسری جانب NCA 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس میں بشرا بی بی اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نیب راولپنڈی میں پیش ہو رہے ہیں۔ چیئرمین PTI اور بشرا بی بی کی جانب سے لکھے گئے نیب کو خط میں شامل تفتیش ہونے کی تاریخ تبدیلی کی درخواست کی گئی ہے۔ دوسری جانب خط میں بشرا بی بی نے درخواست کی ہے کہ میرے شوہر کل اسلام آباد آئیں گے، پردے کے باعث شوہر کے ساتھ کل نیب آنا چاہتی ہوں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کی وزیر اعظم اور پیٹرن ان چیف شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ مینجمنٹ کمیٹی کے سربراہ نجم سیٹھی کی وزیر اعظم اور پیٹرن ان چیف شہباز شریف سے اسلام آباد میں ملاقات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے نجم سیٹھی پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے اور انہیں چیئرمین PCB کے لیے امیدوار نامزد کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے PCB کے انتخابات کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ نجم سیٹھی نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بورڈ نے 2014 کا آئین مکمل بحال کر دیا۔ 90% سے زیادہ اضلاع میں PCB ڈسٹرکٹس کا الیکشن مکمل ہو چکا۔ ایک سالہ کرکٹ کیلنڈر مکمل کر لیا گیا ہے، جس کا جلد اعلان ہوگا، جبکہ ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نے نجم سیٹھی کو جلد PCB چیئرمین کے الیکشنز مکمل کرنے کی ہدایت بھی کر دی۔ بورڈ کے سربراہ نے وزیر اعظم کو ایشیا کپ اور ورلڈ کپ کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے نجم سیٹھی پر اظہار اعتماد کرتے ہوئے ان کو گورننگ بورڈ کے لیے نامزد کیا، جبکہ مزید ایک رکن بھی حکومت کی جانب سے نامزد ہوگا، جس کے لیے مصطفیٰ رمدے کو مضبوط امیدوار ہیں۔ نجم سیٹھی نے وزیر اعظم کو ایشیا کپ اور بھارت میں ورلڈ کپ سے متعلق بریفنگ دی اور اس حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے کہ نجم سیٹھی نے ایشیا کپ اور ورلڈ کپ سے متعلق شہباز شریف سے رائے مانگ لی ہے۔ بریفنگ میں انہوں نے بتایا کہ PCB کا 2014 کا آئین مکمل بحال ہو چکا ہے۔ دوسری جانب بھارت میں شیڈول ICC ورلڈ کپ 2023 کے سلسلے میں پاکستانی ٹیم کے بھارت جانے کا فیصلہ حکومتی ہدایات کی روشنی میں کیا جائے گا۔ دوسری جانب بھارتی کرکٹ بورڈ میں متعدد کرپشن اسکینڈلز کی تحقیقات کرنے والے سابق پولیس چیف نے BCCI کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ سابق پولیس چیف اور اینٹی کرپشن چیف BCCI نیرج کمار کا کہنا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ میں کرپشن کا بازار گرم ہے۔ نیرج کمار نے ICC فائنینشل ماڈل میں بھارت کو زیادہ حصہ دینے پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ایسے بورڈ کو کروڑوں روپے نہ دے جو اسے ضائع کرے گا اور کوئی احتساب بھی نہیں کرے گا۔ گلوبل میمن TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن TV۔